الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 رواه الإمام مسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد محترم معزز حضرات اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے دین کی کچھ اہم بات ایک خاص موضوع سے متعلق عرض کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ شریعت مطہرہ کے بے شمار مسائل ہیں اور وہ مسائل قرآن کریم میں، احادیث رسول اللہ میں اور فقہائے امت نے اپنی کتابوں میں ان کو بیان کیا ہے، اور الحمدللہ ایک مسلمان کی زندگی اس کے مطابق چل رہی ہے اور گزر رہی ہے۔ انہی اہم مسائل میں اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ایک اہم مسئلہ رؤیت ہلال کا ہے، یعنی چاند کے فیصلے کے مطابق اپنے رمضان اور عیدین کو کرنے کا موقع ہے۔ بنیادی طور پر اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں 2 قسم کے شہر، علاقے اور ملک ہیں۔ کچھ شہر، کچھ علاقے اور ملک وہ ہیں جہاں کا موسم بالکل صاف رہتا ہے اور مہینے کی 29 کو لوگ اپنی اپنی نظر سے، اپنی اپنی نگاہ سے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر مطلع صاف ہوا تو چاند نظر بھی آتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایشیا کے ممالک اکثر اسی میں داخل ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے قرب و جوار کے علاقے، بلکہ ساؤتھ کے تقریباً بہت سے علاقے اسی میں داخل ہیں۔ اسی میں مڈل ایسٹ بھی تمام کا تمام تقریباً اس میں داخل ہے۔ کچھ علاقے وہ ہیں جہاں بہت سی مرتبہ موسم ابر اور بادلوں میں گھرا رہتا ہے، اور جب کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ 29 کو ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں تو بسا اوقات نظر نہیں آتا۔ وہاں پر حکم تو یہی ہے کہ 30 پورے کیے جائیں، لیکن اگر ہمیشہ ہی یہ بات اور ہر مہینے میں یہ بات پیش آنے لگے تو پھر ذرا مشکل ضرور پیش آتی ہے۔ جن علاقوں میں چاند نظر آتا ہے وہاں آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر شہر کے، ہر بستی کے لوگ عموماً، کیا چھوٹے کیا بڑے، مغرب کی نماز کے بعد اور بعد مغرب ہی کے وقت چاند دیکھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور بہت سو کی نظروں سے وہ چاند آ جاتا ہے اور ان کو نظر آتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو چاند نظر نہیں آتا، مگر پھر انہیں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس مقام پر یہ چاند نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ چاند ان کو بھی نظر آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاند نظروں سے ان کے اوجھل رہتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ ایک بڑی جماعت نے، بڑی تعداد نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی خبر پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ ان دیکھنے والوں میں
عوام المسلمین بھی ہوتے ہیں، علماء اور حفاظ بھی ہوتے ہیں، ملا جلا ایک اجتماع اچھا خاصا معلوم ہوتا ہے اور نظر بھی آ جاتا ہے، پورا اطمینان ہوتا ہے۔ کچھ علاقے جیسے ابھی میں نے عرض کیا وہ ہیں جیسے ہم جہاں رہتے ہیں، یہ ایسے علاقے ہیں کہ اکثر سال میں، پہلے تو بہت ہی زیادہ، تقریباً پورے سال میں ہر مہینے میں یہ کیفیت رہتی تھی، لیکن اب دن بدن مطلع صاف بھی ہو رہا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں بسا اوقات چاند کو اس کے وقت پر دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو چاند نظر بھی آتا ہے۔ الحمدللہ انگلینڈ کے اندر بہت سے حضرات اب اس فکر میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چاند کے جو صحیح دیکھنے کا وقت ہے اور صحیح دیکھنے کی جگہ ہے وہاں چاند دیکھا جائے، اور ان کو سال کے کئی مہینوں میں چاند باقاعدہ نظر آتا ہے، اور اسی کیفیت کے ساتھ نظر آتا ہے جس کیفیت پر ہند و پاک میں نظر آیا کرتا تھا۔ چنانچہ اطمینان کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کل فلاں مہینے کی پہلی ہوگی۔ کبھی رمضان میں موقع آتا ہے، کبھی عید میں موقع آتا ہے، کبھی اور مہینوں میں یہ موقع آتا ہے، لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب اکثر مہینوں میں چاند 29 کو نظر نہیں آتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ظاہر بات ہے کہ جب یہاں نظر نہیں آئے گا تو ہم کو کسی اور ملک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جہاں چاند کی کوئی صحیح اطلاع ملتی ہے۔ انگلینڈ میں ایک دور تھا، اور وہ بھی کافی طویل عرصے تک رہا، جب اس دور کے علماء امت، مفتیان کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے قریبی ملک، اسلامی ملک میں رابطہ کیا جائے اور وہاں کے چاند کی رویت پر فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ مغرب یعنی مراکش الحمدللہ قریب ترین اسلامی ملک ہے، اور وہاں چاند کی رویت کا صحیح نظام ہے، تو ایک زمانے تک اس پر فیصلے ہوتے رہے، مگر کچھ مشکلات اس میں پیش آئی۔ وہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ جب یہاں چاند غروب ہو جاتا، وہاں پر چاند ابھی تک غروب ہونے میں گھنٹہ یا کم و بیش باقی رہتا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں غروب ہوتے ہی فوراً اطلاع نہیں ہوتی، لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر چاند دیکھتے ہیں، دیکھنے میں وقت گزر ہی جاتا ہے۔ پھر چاند دیکھنے کے بعد اس کی پوری اطلاع مع شہادت جہاں دارالقضاء دارالافتاء قائم ہے وہاں پر دی جاتی ہے، اسلامی حکومت موجود ہے، ان کے ذمہ داروں تک وہ خبر پہنچائی جاتی ہے۔ اس میں بھی گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی کسی دیہات میں چاند دیکھا گیا، ان کو آتے آتے اور بھی وقت گزر سکتا ہے۔ جب تک وہاں فیصلہ نہ ہو کہ چاند دیکھا گیا، یہاں اس کا انتظار کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ کبھی رات کو خبر آئی، کچھ دیر ہو گئی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، صبح روزہ رکھیں یا عید کریں، تو یہ ایک پریشانی کی بات نظر آتی رہی۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ بہت دیر تک وہ انتظار کرتے رہے، خبریں یہ آئی کہ چاند نظر نہیں آیا، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ بہت دیر کے بعد پھر کسی گاؤں میں چاند دیکھنے کی صحیح شہادت ان کو مل گئی، تو پھر انہوں نے اپنے فیصلے کو بدلا اور اس کی اطلاع بھی کی، اور یہاں بھی جو نظام قائم تھا فیصلے کا، اس نظام کے مطابق اطلاع دی۔ تو یہاں اتنی دیر ہو چکی تھی کہ جس جگہ جس آفس میں یہ اطلاع پہنچتی تھی وہ بند ہو چکی تھی۔ صبح جب آفس کھلی اور کام کرنے والے حضرات آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک فیکس پڑا ہوا ہے، اسے دیکھا کہ چاند کی رویت ہو چکی ہے، اور آج وہاں عید کا دن ہے اور یہاں لوگ روزے رکھے ہوئے تھے۔ اس میں تشویش پیدا ہوئی، اور بہرحال ایک ایسا اختلاف چل پڑا کہ پھر اس دور کے علماء پریشان ہوئے اور کہا کہ کوئی اور اصل صورت شکل بنائی جائے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو اور یہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ یہاں ایک بات دفع دخل مقدر کے طور پر، ایک اشکال کے طور پر نقل کر کے اس کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے،
دنیا میں ہر جگہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات چاند نظر آتا ہے، بسا اوقات دیر سے نظر آتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو چاند نظر نہیں آیا، کسی دور کے دیہات میں چاند لوگوں نے دیکھا، وہاں مطلع صاف تھا، ابر نہیں تھا، انہوں نے فیصلے کیے، آتے آتے ان کو اپنے گاؤں سے شہر میں دیر ہو گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے صبح سحری بھی کر لی، روزہ بھی رکھ لیا۔ اب صبح کو قاضی صاحب کے سامنے وہ شہادتیں پیش ہوئی، پتہ چلا کہ چاند واقعتاً تھا، نظر آ گیا، تو انہوں نے پھر اس وقت فیصلہ کیا۔ بعض مرتبہ تو یہ کہا کہ لوگ روزے تول دیں اور ابھی کے ابھی عید کی نماز کے لیے جمع ہو جائیں اگر عید کی نماز پڑھنے کا موقع تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ عید کا موقع نہیں تھا، دیر کافی ہو چکی، زوال کے قریب، تو یہ فیصلہ کیا کہ بھائی روزہ توڑ دیں اور آئندہ کل عید کی نماز پڑھیں۔ کتب فقہ میں، کتب فتاویٰ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور پرانی کتابوں میں یہ سب جزیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں ایسے واقعات بنتے رہے، اور یہ بننا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ بہرحال اس دن سے آپس میں اختلاف ہوا اس وقت کے ذمہ داروں میں، اور وہ کسی اور سوچ میں پڑ گئے۔ بہرحال ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس دور میں بھی سعودیہ میں چاند کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر اطلاع آ جاتی تھی، فونوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، وسائل کچھ ایجاد ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ سعودیہ اسلامی ملک بھی ہے، حرمین شریفین بھی ہیں، اور وہاں سے چاند کی اطلاع وقت پر آ جاتی ہے، ہمیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی، لہذا اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔ اس وقت کی جو صورتحال تھی، ان کے سامنے وہاں کی رویت کے سلسلے میں کیا قبائح ہیں، کیا برائیاں ہیں، اور کیا کمی اور کمزوری ہے، وہ ان کے سامنے نہیں تھی پورے طور پر۔ اور جن حضرات کے سامنے تھی، انہوں نے یہ کہہ کر کہ چلو اگر اس صورت میں سب متفق ہو سکتے ہیں، اتفاق ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔ چنانچہ علماء جمع ہوئے، ذمہ دار حضرات جمع ہوئے، اور انہوں نے اجتماعی طور پر بجائے مراکش کے سعودیہ پر فیصلہ کر لیا کہ وہاں کی جو خبر آئے گی وہی ہمارے لیے خبر ہوگی، اسی کے مطابق رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، عید کی جائے گی، بقرعید کی جائے گی۔ اگرچہ اس وقت بھی علماء اہل حق ایسے موجود تھے جنہوں نے اس اتفاق کی صورت میں بھی اس کو منظور نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں کی کمزوری ان کے سامنے تھی کہ اس فیصلے میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، وہ پورے طور پر واقف تھے۔ لیکن چونکہ اکثر حضرات نے فیصلہ کر لیا، لہذا وہ الحمدللہ چل پڑا، اور ایک مدت تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک رہا، جاری رہا، لیکن جب اس موقف کو اختیار کیا گیا کہ وہاں کی جو رؤیت ہو اس رؤیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو دھیمے دھیمے اب لوگوں کی، علماء کی، لکھے پڑھے طبقے کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور خاص طور پر اب وسائل، اعلام کے وسائل، نشر کے وسائل اور سائنٹیفک جو طریقے ہیں وہ دن بدن اتنے رائج ہو چکے ہیں، اور پھر ہمارے بچے جو کالج میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان تک یہ سب حقائق اتنے سامنے آنے لگے کہ کچھ ہی مدت کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو یہ خرابی ہے، یہاں یہ خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ مثلا سائنس ان کو بتا رہی ہے کہ بھائی اس وقت تو چاند کا وجود ہی نہیں ہے، اور پھر ادھر اطلاع آ رہی ہے کہ بھئی چاند ہو گیا۔ چاند جس کو کہتے ہیں نیو مون یا پیدا ہونا، اس کا کہیں دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں، کہیں کوئی وجود نہیں ہے، اور پھر چاند نظر بھی آ گیا۔ سعودیہ عربیہ نے اطلاع بھی کر دی،
تو انہیں بڑی حیرت ہونے لگی کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ ہر چیز میں سائنس کی تمام تحقیقات کو وہ دیکھ رہے ہیں، اسے ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، اس کو صحیح اور فٹ پا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ایک موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اس میں کل 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اس 10 نمبر سے دنیا کے کروڑوں نہیں اربوں خربوں نمبرات چل رہے ہیں۔ آدمی جس نمبر پر ڈائل کر رہا ہے وہیں وہ سیدھا پہنچتا ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی، کوئی خلط ملط نہیں ہوتا ہے۔ جہاں کا وقت بتایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ اس وقت سورج گرہن ہوگا، اس وقت چاند گرہن ہوگا، فلاں ملک میں ہوگا، فلاں ملک میں اتنی مقدار پر ہوگا، اور اس ملک میں اتنی مقدار پر ہوگا۔ جب چند روز کے بعد وہ سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے تو بالکل جو وقت لکھا گیا، بتایا گیا، اس کے مطابق بالکل صحیح ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل برابر اور فٹ واقع ہو رہی ہیں۔ جب یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اطلاع ہے کہ چاند ہو چکا ہے، اب جب دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں تو کوئی وجود ہی نہیں، یہاں تو نظر ہی نہیں آیا، یہاں تو چاند پیدا ہی نہیں ہوا، چاند پیدا ہونے کے بعد نظر آنے کے لائق ہی نہیں بنا، تو ان کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسا چاند ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انہی نوجوانوں نے پھر علماء امت اور ذمہ داروں کے سامنے یہ بات کی کہ ہمیں اس پر اطمینان نہیں۔ خود اپنا بھی ایک تجربہ ہوا، اندازہ ہوا کہ میں شعبان میں ہندوستان تھا، میں نے ایک دن فون کیا اپنے گھر تو بتایا کہ ہم لوگ سحری کر رہے ہیں۔ میں کوئی بات نہیں، آپ سحری کر لیجئے، شام کو ہمیں بھی چاند نظر آ جائے گا۔ اب وہاں جس شہر میں تھا، بہت سے لوگ اپنی اپنی مسجد سے نکل کر چاند دیکھ رہے ہیں، انہیں چاند نظر نہیں آیا۔ دوسرے شہروں کی اطلاع ہے کہ وہاں بھی چاند نہیں آیا۔ پورا ہندوستان طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، لیکن کہیں بھی چاند نظر آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تو اب ظاہر بات ہے جب کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی تو پھر روزہ کیسے ہوگا؟ وہ دن بعد والا دن بھی گزر گیا، اس کے بعد دوسرے دن سب کو چاند نظر آ رہا ہے۔ تو بڑا تعجب یہ ہوا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ سعودیہ کی رویت کے مطابق چاند کا فیصلہ ہو گیا، اس پر انگلینڈ میں روزے رکھے جا رہے ہیں، اور دوسرے دن شام کو پھر بڑے بڑے ممالک میں چاند نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ مطلع بالکل صاف ہے، آسمان کا کنارہ بالکل صاف ستھرا ہے، چاند نظر آ سکتا ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان دیکھ رہے ہیں، تو آخر کیا بنیاد ہے کہ انہیں چاند نظر نہیں آ رہا؟ تو اس بنیاد پر دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ نہیں، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب تحقیق شروع کی تو معلوم ہوا کہ بہت سی کمزوریاں ہیں سعودیہ کی رویت کے فیصلے میں، جس کی وجہ سے ہمیشہ 2 دن کا فرق پڑ رہا ہے اور کبھی 1 دن کا فرق پڑ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ چاند پہلے سعودیہ میں نظر آ جائے اور پھر نظر آنے کے بعد وہ چھپ جائے بڑے بڑے ملکوں سے اور دوسرے دن ہی شام کو نظر آئے۔ کبھی کبھار اتفاقی واقعہ تو ممکن ہے، لیکن ہمیشہ ہی یہ صورتحال پیش آئے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس چیز نے بہت کچھ تحقیق پر مجبور کیا، وہاں سے علماء نے رابطے کیے، اور رابطے کرنے کے بعد جب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعتاً کچھ ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ چاند نظر نہ آنے کے باوجود فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر انہیں رجعت قہقرہ کرنی پڑی، یعنی انہیں واپس ہونا پڑا، انہیں موڑنا پڑا، انہیں ریورس ہونا پڑا کہ بھائی ہم اس فیصلے پر متفق نہیں ہیں، لہذا کوئی اور صورت نعم البدل کی اختیار کرنی چاہیے۔ اس چیز نے مجبور ہو کر نہ صرف مجھے، ہمارے بہت سے احباب کو، بہت سے علماء کو، بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے لکھے پڑھے طبقے کو مجبور کر دیا کہ اس میں کوئی اچھی صورتحال پر غور کریں اور کوئی بہتر سے بہتر نتیجہ پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح راستہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور اس میں کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ صحیح طریقے پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ باقی بات انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد عرض کی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو اب یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ آخر کیا صورت اختیار کی جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اصول کے بالکل خلاف ہے کہ ہمیشہ ایک ہی ملک میں پہلی مرتبہ چاند نظر آئے اور دوسرے تمام ملکوں کو اس کے بعد نظر آئے۔ عادتاً دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں سے اطلاع مل جاتی ہے، جبکہ دوسرے ان ملکوں میں جہاں کا موسم بالکل صاف ہوتا ہے، ابر بالکل نہیں ہوتا ہے، مطلع صاف ہے، وہاں چاند نظر آتا ہی نہیں ہے۔ تو آخر کیا چاند نے سعودی عربیہ کو پہچان لیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دن پہلے وہاں پہنچ جائے اور ان کو چاند نظر آ جائے اور پھر بقیہ تمام ملکوں کو وہ دوسرے دن ہی نظر آئے؟ آخر یہ کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان بہت جلد باز پیدا ہوا۔ اسی طریقے پر حدیث شریف میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے شیطان کی طرف سے۔ آج ہم سب کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ بس کوئی کام اگر ہو تو جلدی سے جلد ہو اور اسی وقت اس کی خبر آ جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ بھئی چاند کے باب میں غروب آفتاب کے بعد چاند دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر اس کی اطلاع پہنچائی جاتی ہے دار القضاء تک، اور پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو اوپر مدار رکھا جاتا ہے، اس کے بغیر فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اب مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگ 29 کی شام کو ظہر ہی کے وقت سے انتظار کرنے لگتے ہیں کہ چاند کی خبر ہمیں مل جائے، عصر کے وقت انتظار کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اس کی اطلاع مل جائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ حکم تو یہی ہے کہ اولاً 29 کو مغرب کے بعد، چاہے غروب کے فوراً بعد، اور ظاہر بات ہے کہ غروب کے وقت سورج کی شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں باریک چاند نظر آنا بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً 29 کی شام کا چاند۔ لہذا مغرب کی نماز پڑھ لی جائے تو شعاعیں کچھ دھیمی ہو جاتی ہیں اور چاند کی روشنی کچھ پھیل جاتی ہے، اب چاند کا دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ عام متن ہی ہوتا ہے، غروب کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر چاند دیکھا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو چاند نظر آتا ہے۔ اور پھر نہیں نظر آئے تو شریعت مطہرہ نے اتنا آسان اصول بیان کیا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث پڑھی صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تمام انسانوں کو حکم ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تمہیں ابر کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو پھر 30 تاریخ پوری کر لو۔ 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا 30 شعبان کر لو، اور اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 رمضان پوری کر لو۔ دیکھیں اسی سال شعبان 1434 ہجری کا واقعہ ہے کہ 29 شعبان کو سب کو یہ خیال تھا کہ سعودیہ کا فیصلہ ہوگا کہ آج چاند ہے، لیکن انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ ان کو اطلاع نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 30 پورے کیے جائیں، اور اس کی بنیاد بھی کوئی اور تھی، جو کیا وہ صحیح کیا۔ 30 شعبان ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں بلکہ اور بہت سے ملکوں میں بالکل امن و امان قائم رہا، کسی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی خدشہ، کوئی آپس میں گفتگو، کوئی تکرار نہیں ہوئی، اور 30 شعبان کے بعد اتفاقی طور پر رمضان شروع ہوا۔ اسی طریقے پر اگر 29 رمضان پر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے اور اطمینان سے فیصلہ کیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اختلاف۔ بات اصل یہ ہے کہ کیلنڈر بنا ہوا ہے سعودی عربیہ کا، اور کیلنڈر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا میں ہر ملک کیلنڈر بناتا ہے۔ ہندوستان کا بنا ہوا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، پاکستان کا بنا ہوا ہے، بنگلہ دیش کا بنا ہوا ہے، ہر ملک والے کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا کیلنڈر بنا لے اگلے سال کا یا کئی برس کا، لیکن انہوں نے جو بنایا ہے وہ امکان رؤیت پر کہ چاند ہمیں کس دن نظر آ سکتا ہے، اس دن کے بعد والا دن، اس شام کے بعد والا دن جو ہے وہ پہلی تاریخ رکھی ہے
کبھی 29 کو ہوتا ہے، کبھی 30 کو ہوتا ہے۔ لہذا عامتاً کیلنڈر کے مطابق چاند نظر بھی آتا ہے اور نظر نہیں بھی آتا ہے، جبکہ سعودی عربیہ میں کیلنڈر بنانے کی بنیاد، جس کو القریٰ کا کیلنڈر کہتے ہیں، وہ نیو مون پر ہے کہ چاند ابھی پیدا نہیں ہوا یا پیدا ہی ہوا ہے، اور حالانکہ نظر آنے کے لائق نہیں، چاند پیدا ہونے کے کافی دیر کے بعد، کبھی 17، کبھی 18، کبھی 20 گھنٹے کے بعد نظر آنے کے لائق ہوتا ہے۔ اب اس کو نظر انداز کر دیا اور بس نیو مون پر بنیاد رکھ دی، بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نیو مون کے وقت سے بھی پہلے وہاں فیصلہ کر دیا گیا کہ اگلا دن جو ہے وہ چاند کا، اگلا دن جو ہے وہ پہلی تاریخ کا ہے، لہذا گڑبڑی پیدا ہو گئی۔ اختلاف کی بنیاد ہے۔ اب یہ القریٰ کی جو بنیاد ہے، یا جنہوں نے کیلنڈر بنایا ہے، اگر مسلمان بھائی ہیں عرب کے حضرات، تو ان سے یہ ایک بنیادی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کرے اس غلطی کی اصلاح ہو جائے اور صرف اتنی کوشش ہو جائے کہ القریٰ کا کیلنڈر بجائے نیو مون کے امکان رؤیت پر بن جائے، تو انشاءاللہ پھر وہاں بھی چاند نظر آئے گا۔ اس کے مطابق پوری دنیا میں اکثر ملکوں میں چاند نظر آ سکتا ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کام ہو جائے۔ جس دن ہو جائے گا اس دن انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسی محبتوں کے رمضان آتے ہیں اور کیسی خوشیوں کی عیدیں آتی ہیں۔ تو یہ ایک غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح پر انشاءاللہ پھر کوئی لمبی چوڑی بحث کی اور گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ دوسرے، اس کا خیال کر لیں، جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کرنے کے بعد سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ حدیث میں العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی جو ہے شیطان کا کام ہے۔ دیکھیں ایک بنیادی بات آپ سے عرض کروں، کوئی بھی نماز وقت سے پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر 1 بجے زوال ہوتا ہے، اب ایک آدمی کو بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری سفر کرنا ہے، یا مثلاً اس کا آپریشن ہونے والا ہے اور اس آپریشن میں وہ گھنٹوں گزر جائیں گے اور پھر کئی روز اس کو بیڈ پر پڑے رہنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ چاہے کہ آج ظہر کی نماز بجائے 1 بجے کہ میں 12 بجے پڑھ لوں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں اگر وہ 1 بجے ظہر کی نماز نہ پڑھ سکا آپریشن کی وجہ سے، کسی سخت ترین مجبوری کی وجہ سے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی قضا رکھی ہے۔ اسی طریقے پر اور مسائل، رمضان کا معاملہ لے لیجئے، اگر کہیں کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ مثلاً عید کے دن نماز پڑھنا کسی وجہ سے ناممکن ہو جائے اور 30 رمضان کو نماز پڑھنا ممکن ہے، 30 رمضان کو امن ہے، سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو دن آئے گا اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا خطرہ ہے کہ اس دن عید کی نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ چاہے کہ چلو آج 30 رمضان کو ہم عید کی نماز پڑھ لیں، تو ظاہر بات ہے کسی بھی شریعت کے اندر وہ نماز عید ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک نفل کی حیثیت رکھے گی، اس سے آگے کوئی حیثیت نہیں، اور عید کی نماز اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ لیکن اگر یہ بات پیش آئے کہ 30 رمضان گزرنے کے بعد عید کا دن آیا اور کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ پورے شہر والے عید کے دن عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، مثلاً ایسی شدید بارش ہوئی یا برف باری ہو گئی کہ لوگوں کا اپنے گھروں سے نکلنا ممکن نہیں رہا، تو پھر ایسی صورت میں اگر دوسرے دن موسم اچھا ہو گیا، بارش بند ہو گئی، تو اور آپ نے دوسرے دن اگر عید کی نماز ادا کر لی، شریعت مطہرہ کہتے ہیں بالکل آپ کی عید کی نماز ادا ہو گئی۔ جتنے مسائل ہیں، جتنے احکام ہیں، سب میں یہ بات ہے۔ قربانی وقت سے پہلے جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے 3 دن رکھے ہیں۔ اب کوئی آدمی 10 کو نہ کر سکے 11 کو کر لے، 11 کو نہ کر پایا 12 کو کر لے، لیکن اگر وہ چاہے کہ میرے آخری 3 دن بہت مشغولی کے ہیں، میں بجائے 10 ذی الحجہ کہ میں 9 ذی الحجہ کو اپنی قربانی کر لوں، تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ قربانی ادا نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ذمے یہ فریضہ باقی رہے گا۔ لہذا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جلد بازی سے وہ شریعت کا حکم ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 29 رمضان کے بعد، اب 30 رمضان ہے یا عید ہے، آپ نے کہا کہ بھئی ہم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ ہوا نہ ہوا، آپ کا روزہ بھی گیا اور عید کی نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔
کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اگر آپ نے 30 رمضان کے روزے پورے کر لیے، اس کے بعد عید کی نماز پڑھی، آپ کا روزہ بھی ہو گیا، آپ کی عید کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ایک اور بنیادی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں، انسان کو یہ چاہیے کہ شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ شک و شبہ کو انسان خود بھی اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتا ہے، یقینی بات اختیار کرتا ہے۔ اس کے میں آپ کو ایک دو مثال پیش کروں۔ مثال کے طور پر آپ کو وضو کرنا ہے اور 2 بالٹیوں میں پانی رکھا ہے۔ ایک بالٹی میں جو پانی ہے اس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ آیا یہ پاک ہے یا ناپاک، ہو سکتا ہے کتا وہیں گھوم رہا ہو، اس نے پیشاب کر دیا، تو آپ کو شک ہے کہ اس بالٹی کے اندر اس نے غالباً پیشاب کیا، لیکن دوسری بالٹی کے بارے میں یقین ہے کہ یہاں اس نے پیشاب نہیں کیا۔ تو اب آپ جب وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جس بالٹی میں آپ کو شک ہو گیا کہ اس میں شاید کتے نے پیشاب کیا ہو، آپ ہرگز نہ اس سے وضو کریں گے، نہ اس کا پانی پئیں گے۔ برخلاف دوسری بالٹی جو پاک ہے اسی کو آپ استعمال کریں گے، وضو بھی کریں گے، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ 2 کپڑے ہیں، آپ کو نماز ادا کرنی ہے، ایک کپڑے میں شک ہے کہ شاید پیشاب لگ گیا ہے، دوسرا کپڑا یقین سے پاک ہے، تو آپ یقیناً اس شک والے کپڑے کو چھوڑ کر اس یقین والے کپڑے کو استعمال کریں گے کہ اس کا پاک ہونا یقینی ہے۔ اور اس صورت میں حکم بھی یہ ہے کہ آدمی شک والے کپڑے کو استعمال نہ کریں، ورنہ نماز خطرے میں پڑ جائے گی، اور آپ پاک کپڑا استعمال کریں کہ اس کے ذریعے سے نماز ہوگی۔ لہذا اس بات کو بھی خاص مد نظر رکھیں، اور دیکھیے جتنا بھی اختلاف ہو رہا ہے اس کی تہ تک پہنچیں گے، آپ کو یہی 2 بات نظر آئیں گی۔ 29 شعبان کو چاند دیکھا جائے گا، اب اس کے بعد جو دن آ رہا ہے اس میں شک ہے آیا وہ رمضان کا پہلا دن ہے یا 30 شعبان ہے۔ خود حدیث شریف میں منع فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، لا تصوموا یوم الشک، شک کے دن روزہ نہ رکھو۔ آپ یقین کیجئے کہ آج شعبان نہیں ہے، رمضان ہے، تب تو آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ اس روزے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اسی طریقے پر 29 رمضان کو آپ دیکھ لیجئے، 29 رمضان کو اگر آپ نے چاند دیکھا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج چاند نظر نہیں آیا، آپ کو 30 کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس شک پر کہ شاید رمضان ہو، شاید عید ہو، چلو عید کر لیں، نہ رمضان ادا ہوگا نہ عید ادا ہوگی۔ تو یہ فرق بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اب اس کے علاوہ 1-2 بات اور عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، شوال اور رمضان کا معاملہ جو کچھ تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا۔ عید الاضحیٰ، بقرہ عید، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب عرفات کا دن ہو جائے تو اس کے دوسرے دن عید کر لینی چاہیے۔ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ شریعت مطہرہ میں کسی کتاب میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر عرفات آج ہو گیا تو کل آپ عید ہی کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے بنیادی طور پر کہ عرفات صرف حاجیوں کے لیے، خود مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہ حج نہیں کرتے تو ان کے ذمے عرفات میں جانا نہیں ہے۔ وہ اپنا آسانی کے ساتھ منی میں رہیں، مکہ میں رہیں، دنیا میں کہیں بھی رہیں، عرفات میں جانا انہی لوگوں کے واسطے ہیں جو حج کی نیت سے وہاں پر احرام باندھ رہے ہیں، تو ان کو عرفات جانا ہے۔ اور ان کے واسطے 10ویں تاریخ کو 4 کام لگا دیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ طواف کریں، پھر رمی کریں، یا پہلے رمی کریں اس کے بعد قربانی کریں، پھر حلق کرائیں اور طواف کریں۔ یہ 4 عمل، حاجی ان 4 عمل میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اسے عید کی نماز پڑھنے کا خیال تک نہیں آتا۔ اور شریعت مطہرہ نے حاجی کے لیے عید کی نماز رکھی بھی نہیں، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، مباح ہے۔ اگر کسی اتفاق سے شریک ہو گیا، حرم شریف میں موجود ہے تو شریک ہو جائے گا، لیکن اس کا کوئی درجہ اس کے یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک زائد عمل اس نے کر لیا۔ تو حج کا معاملہ بالکل الگ ہے اور عید کا معاملہ بالکل الگ ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ آج کل ٹی وی چل پڑی ہے اور کیمرے چل پڑے ہیں، اور اس کے بعد موبائل فون سے ہمارے دوست احباب جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہم عرفات میں ہیں اور اب ہم وہاں سے واپس آ گئے، ان کے ذہن میں یہ تصور بنا ہوا ہے کہ نہیں بس اب عرفات ہو گیا تو ہمیں عید ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں یہ سب وسائل آج کل کے ہیں، یہ 1434 ہجری اس وقت چل رہا ہے۔
آپ انداز لگا دیجئے کہ مشکل سے 30-35 سال کی، اور آگے بڑھ جائیے 50 60 70 سال پہلے کی، جب دنیا میں آپ جائیں گے تو کئی صدیاں آپ کو ایسی ملے گی جہاں اپنے اپنے وطن میں آدمی رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے، اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک حاجی کو جب ہم اپنے وطن سے رخصت کرتے ہیں تو بس رخصت کرنے کے بعد پھر بعض مرتبہ پورے مہینے 2 مہینے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوتی کہ وہ حاجی اس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ وسائل نقل و اعلام اور وسائل نشر و اعلام اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں منٹ کی خبر مل رہی ہے۔ تو اس خبر سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان کا اگر عرفات ہے تو ہماری عید دوسرے دن ہو جائے۔ بالکل خط واضح ہے دونوں کے بیچ میں کہ حج الگ چیز ہے اور مقامی طور پر لوگوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا الگ ہے۔ وہاں بھی حرمین شریفین میں بھی عید کی نماز الگ ہوتی ہے اور حج کا کام بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک ایک ہی ہے تو جو وہاں عرفات کا دن ہوگا اس کے اعتبار سے وہ وہاں عید کی نماز پڑھ لیں گے دوسرے دن، لیکن جو سعودیہ سے ہٹ کر کسی بھی ملک کے رہنے والے ہیں ان کے ذمے یہ کسی بھی درجے میں لازم نہیں۔ اگر یہ لازم ہو تو پھر کہنا پڑے گا کہ صدیوں تک لوگ جہالت میں ڈوبے رہے اور ان کی عید یا تو غلط ہو گئی یا یہ کہ پھر حج ان کا الگ ہو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہو، اور آج بھی یہی بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہند و پاک والے کہاں اس کا اعتبار کرتے ہیں، وہ اپنے یہاں کی تاریخ کے مطابق ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں اور اس چاند سے جب 10ویں تاریخ ہوتی ہے وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بھائی جب سعودی مملکت اسلامیہ ہے اور وہاں مستقل قاضی موجود ہیں، وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ وہاں کی پوری حکومت میں نافذ ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق رمضان اور عیدین ہوتی ہے، حتیٰ کہ حج بیت اللہ ہوتا ہے، اور خود جو لوگ اس کا فالو نہیں کرتے وہ بھی وہاں جا کر حج انہی کے بتائے ہوئے دنوں میں کرتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں آ کر اس کا انکار کرتے ہیں؟ اس کا صحیح اور سچا جواب یہ ہے کہ سعودی عربیہ بے شک ایک مملکت اسلامیہ ہے، مگر ہر ملک کا قانون اسی ملک میں نافذ ہوتا ہے۔ وہاں اسلامی حکومت فیصلہ کرتی ہے، بادشاہ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں، انہی ہدایات کے مطابق فیصلے بھی ہوتے ہیں، قانون بنتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق پوری کنٹری کے اندر جو لوگ بھی رہتے ہیں ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے، اور باہر سے بھی جو لوگ جائیں گے تو جب تک وہ وہاں رہیں گے انہی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ اگر ذرا سی بھی خلاف ورزی کی، مخالفت کی، تو ظاہر ہے کہ آپ اگر اس ملک میں بھی رہتے ہوں، یہاں کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو جو کچھ نقصان ہونا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بھئی وہاں کا قانون وہاں کی حد تک، ہم یہاں اس ملک میں نہیں ہیں، اس ملک کے قانون کے پابند نہیں ہیں، وہاں کا طلوع یہاں کا طلوع الگ الگ ہے، وہاں کا غروب یہاں کا غروب الگ الگ ہے۔ جیسے چاند اور جیسے سورج کے غروب اور طلوع میں ہم ان کا اتباع نہیں کرتے، بعض مرتبہ کئی گھنٹوں کا فرق ہو جاتا ہے، بالخصوص سمر کے اندر یہاں پر اس وقت وہاں کی عصر ہو جاتی ہے جبکہ یہاں ابھی عصر کا وقت بھی نہیں آیا، مغرب اس وقت ہو جاتی ہے جب یہاں مغرب کا وقت بھی نہیں آتا، فجر کے وقت میں بہت ہی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، ہم کہاں اعتبار کرتے ہیں؟ تو جب ہم سورج کے نظام میں وہاں کے متبع نہیں ہیں تو پھر چاند کے معاملے میں بھی ان کا اپنا دائرہ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ بات خود سعودیہ کے بڑے علماء نے کہی، شیخ صالح عثیمین کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ یہاں کے طلوع و غروب میں نمازوں کے پڑھنے کے پابند نہیں ہیں، اپنے یہاں کے طلوع و غروب کا اعتبار کرتے ہیں، تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھیے یا اپنے ملک میں جو فیصلہ کریں وہ آپ کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا فیصلہ آپ پر واجب الاتباع ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے فیصلے کو وہیں کی حد تک رکھا جائے گا، اس کو یہاں پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں
کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل اصح ہے، لیکن ہم بھی صحیح پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا کوئی غلط عمل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی چیز تو ایک ہی ہوتی ہے، یا صحیح ہوگی یا غلط ہوگی۔ جو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، جو حالات دیکھے جا رہے ہیں، جب چاند طلوع نہیں ہوا، جب چاند نظر نہیں آیا، تو کس طریقے پر ہم کہیں گے چاند نظر آ گیا؟ اگر دو چار آدمی کہتے ہیں کہ بھائی چاند نظر آ گیا، لیکن ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے کہ بھائی چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری آنکھیں بھی تمہاری طرح تیز ہیں، ہم بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا مطلب بھی بالکل صاف ہے، اگر تمہیں چاند نظر آ رہا ہے تو ہمیں چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ اور پھر یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں، ہمیشہ ہی کی بات ہو تو ظاہر بات ہے دل میں کچھ تو کھٹک پیدا ہوگی کہ آخر کیا بات ہے کہ وہیں پر چند لوگوں کو، گنے چنے افراد کو، متعین افراد کو ہمیشہ چاند نظر آتا ہے اور وہاں کی پوری پبلک کو بھی چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی چاند نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو کوئی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ دیکھیے وہاں کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، اور اللہ بہتر جانے کس نے غلطی کی، لا علمی میں کیا یا واقعتاً قصد اور ارادے سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کیلنڈر کی بنیاد سراسر نیو مون پر رکھی ہے کہ چاند جیسے ابھی وجود میں آیا، چاند ابھی وجود میں آیا، حالانکہ نظر آنے کے قابل نہیں ہے، تو اسی وقت کا فیصلہ کر دیا۔ معاف فرمائے ایک موٹی سی مثال بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں میاں بیوی جب ساتھ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اولاد عطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استقرار حمل ہو گیا، بچہ باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں جا پہنچا۔ اب اس کے بعد مہینے کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، حتیٰ کہ 4 مہینے پر اس کا جسم بن جاتا ہے، اس کے بعد روح بھی ڈالی جاتی ہے، اب بچہ ہو گیا مکمل، لیکن 4 ماہ کے باوجود وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا، ایک اور مدت تک نشو و نما پاتا رہتا ہے، جب تک اللہ کو مقدر ہے 9 مہینے تقریباً پورے ہوتے ہیں تب بچہ باہر آتا ہے، وہ پھر نظر میں آتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر چاند کی پیدائش اور چیز ہے اور اس کا ظہور الگ چیز ہے۔ لوگ اس بات کو، جو حضرات ماشاءاللہ لکھے پڑھے انسان ہیں، وہ آسانی سے یہ بات سمجھ رہے ہیں، لہذا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ نیو مون اور چیز ہے، اور ہلال، جس کو ہلال کا اذا رأیتم الہلال، سمجھے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو جب تک ہلال بنے گا ہی نہیں چاند نظر نہیں آ سکتا۔ اور یقینی بات ہے کہ چاند کو بننے کے بعد کچھ وقت گزرنا ضروری ہے، اور کچھ اونچائی پر ہونا ضروری ہے کہ جب اتنی اونچائی ہو کہ ہمارے لیے اس کا دیکھنا آسان ہو جائے۔ بہرحال یہ چند حقیقتیں تھیں جو آپ حضرات سے عرض کی۔ ایک تکلیف دہ بات یہی ہے کہ ہم ایک زمانے سے اس پر عمل کر رہے ہیں، غلطی کا ہمیں احساس ہو گیا، ہم نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سعودیہ کے فیصلے کو ماننے سے مجبور ہیں، لہذا بہت سے علماء نے اس تشویش کو دیکھا، ظاہر کیا، خود ان کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی۔ بے شمار نوجوانوں جن کو دین سے رغبت ہے، دین میں جڑ رہے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، حقیقت کو جان رہے ہیں، تو ہزارہا سعودی عربیہ کے احترام کے ساتھ، اس مملکت کے پورے ادب و احترام کے ساتھ کہ اللہ نے ایک اسلامی ملک دیا ہے، ہم اس کو عظمت کی، ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی بے حرمتی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، لیکن ایک بات جو غلط ان میں چل پڑی اس باب میں، لہذا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن غلطی بتانا یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے استاد ہوں، آپ کے شیخ ہیں، ان کی دامن میں پیچھے کی جانب کوئی گندگی لگ گئی ہے یا روشنائی لگ گئی ہے کپڑے پر، تو آپ ادب سے کہیں گے حضرت استاد صاحب یا حضرت شیخ صاحب یا حضرت پیر صاحب، آپ کے دامن میں پیچھے کی جانب کچھ گندگی لگ گئی ہے، روشنائی لگ گئی ہے، ان کو فوراً احساس ہوگا، وہ شکریہ ادا کریں گے اور فوراً اپنا دامن دھوئیں گے، اپنا کپڑا دھوئیں گے، تاکہ وہ جو بدنما داغ لگ رہا ہے اس داغ کو دور کیا جائے۔ لہذا اس غلطی کی وضاحت بہت ضروری ہے۔
اب الحمدللہ اس ملک میں بہت سے مستند علماء جو متدین بھی ہیں، محقق علماء بھی ہیں، اصحاب درس بھی ہیں، اصحاب تصنیف و تعلیب بھی ہیں، اصحاب تزکیہ بھی ہیں، ان کی ایک بڑی جماعت نے اس چیز کو محسوس کیا، اس کھٹک کو محسوس کیا، اور انہوں نے نعم البدل سوچا ہے۔ یا تو وہ پہلی بات تھی کہ مراکش کے فیصلے پر اعتماد کیا گیا، اس کا انتظار کرنے میں لوگوں کو مشقت ہوئی، یا یہ صورتحال بنی جو اب ہمارے سامنے ہے کہ سعودیہ کی اطلاع جو ہمارے لیے موجب تشویش ہے، لہذا ایک بین شکل الحمدللہ ان بہت سے علماء نے سوچ کر سمجھ کر یہ نکالی ہے کہ کم از کم چاند اس پوزیشن میں آ جائے کہ دنیا کے کسی خطے میں جب یہاں کا غروب ہو اس وقت یا اس کے آس پاس کسی بھی خطے کے اندر چاند پورے طور پر نظر آ جائے، وہاں کے دیکھنے والے اس کو دیکھیں اور علماء اس کی تصدیق کر دیں، اور پھر وہ خبر ہم تک استفادے کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ پہنچے، تو پھر ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وفاق العلماء نام کی ایک جماعت بنی ہے الحمدللہ، کئی برس سے بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہیں، اور بڑی تعداد اسی طریقے پر باٹلی جو ڈیوزبری کے ساتھ متصل ایک اچھی بڑی بستی ہے، وہاں پر بہت سے علماء ہیں، تقریباً 150-200 علماء کی جماعت ہے، اس میں سے بہت سے علماء نے مستقل مل کر اپنا مون سائٹنگ الگ بنایا ہے، اور ماشاءاللہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ہمیشہ۔ سب سے پہلے یہ دونوں ادارے، دونوں جماعتیں اس کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے ملک میں چاند کو دیکھیں، چنانچہ مختلف شہروں میں باقاعدہ چاند دیکھنے کی فکر ہوتی ہے، جماعتیں جاتی ہیں اور کسی اونچی جگہ پر باقاعدہ مشاہدہ کرتی ہے، اس کے بعد مرکز میں جو اصل جگہ ہوتی ہے وہاں رپورٹ دیتی ہے چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر کسی ایسی جگہ سے کہ جہاں یقین ہو جائے کہ وہاں واقعتاً لوگ دیکھ رہے ہیں، جمع غفیر دیکھ رہا ہے، مستند مسلمان دیکھ رہے ہیں، علماء دیکھ رہے ہیں، علماء نے اس کا فیصلہ کیا ہے، پھر وہ فیصلہ ہم تک پورے اطمینان کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے باقاعدہ معاہدے ہوئی ہیں، کئی ملکوں سے معاہدے ہوئے ہیں، جن معاہدوں کے بعد اگر وہاں سے کوئی خبر آتی ہے تو اس کا اعتماد کیا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا بھی بہت اطمینان سے ہوتی ہے، عید بھی بہت اطمینان سے ہوتی ہے، اور بقرعید بھی بہت اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بقرعید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد قربانی بھی شوق سے، یہ دل میں کھٹکا رہتا ہی نہیں، یہ شک و شبہ رہتا ہی نہیں کہ پتہ نہیں عید ہے یا نہیں، پتہ نہیں بقرعید ہوئی یا نہیں، پتہ نہیں ہماری قربانی ہوئی یا نہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے، مسلمان احباب سے، مردوں سے، عورتوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے اس میں جلد بازی سے کام نہ لیں، جذبات سے کام نہ لیں۔ آپ کا رمضان صحیح ہو، آپ کی عید صحیح ہو، آپ کی بقرعید صحیح ہو، آپ کے یہ اعمال بڑے بڑے صحیح ہو جائیں، اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ الحمدللہ اس کوشش میں کافی حد تک امید افزا نتیجہ سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ مزید اس کے اندر ترقی ہوگی۔ تو عرض یہ ہے کہ جذبات سے کام نہ لیں، اطمینان کریں، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ آپ جلد بازی کر رہے ہیں، اس لیے علماء کو فکر ہو کہ بھائی کہیں سے بھی چاند لا کر ان کو اطلاع کر دی جائے، ان کو اطمینان دلایا جائے، حالانکہ اطمینان اس کے اندر نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے سعودیہ کہ بھائی چاند ہو گیا، دلوں میں کھٹکے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، چاند نظر نہیں، اور جب کبھی بھی وہ جلد بازی سے فیصلہ کرتا ہے پورے ملک میں انتشار ہوتا ہے۔ اگر وہ 30 پر فیصلہ کرے یا واقعی رویت کا امکان اور پھر فیصلہ کرے، پورے ملک میں اطمینان رہتا ہے۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ اس اختلاف کا اور فتنے کا واحد سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ سعودی ملک نے اپنا کیلنڈر القریٰ کا نیو مون کے اوپر بنا رکھا ہے۔ اللہ کرے ان کو اس بات کا احساس ہو جائے، وہ اپنی غلطی کو مان لیں، اپنی غلطی کو سمجھ جائیں اور اس کے بعد اس کی اصلاح کر لیں، تو پھر انشاءاللہ سعودیہ کے ساتھ بہت سے ملک اور ملکوں کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ عید کر سکتے ہیں، رمضان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ مگر یہ بات ضروری ہے اللہ انہیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صحیح
طریقۂ سنت پر، صحیح طریقۂ شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔